بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ سبھی سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ایک بار پورا ضرور دیکھیں۔ پیارے مسلمانوں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم سبھی مسلمان بڑے جوش و خروش سے 12 ربیع الاول، جو کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم امام الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، جسے ہم بہت دھوم دھام سے منانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری کون سی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور ہماری کون سی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے؟ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو سبھی مسلمان کرتے ہیں اور ہمیں دل و جان سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی بھی چاہیے، لیکن جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق کی جائے وہی اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، نہ کہ وہ محبت جو ہم اپنی خواہش کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ یہ نہ تو اللہ پاک کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور سنت اور بدعت کا فرق بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر حضور کی خواہش کے مطابق کی جائے تو یہ سنت ہے، اور اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، 12 ربیع الاول کو ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، اور جتنے بھی کام کرتے ہیں یقیناً ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، بازاروں کو سجاتے ہیں، یہ سبھی کام ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو محبت ہم کر رہے ہیں، اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ کیا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہے یا ہماری خواہش کے مطابق ہے؟ اور اسے سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ مثلاً آپ سبھی لوگ جلوس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور جب جلوس روڈوں پر نکالا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ راستے بند ہو جاتے ہیں، جس سے بہت سارے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دو، یعنی راستوں کو بند نہ کرو جس سے کہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو۔ اور جب ہم جلوس نکالتے ہیں جس سے راستے بند ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیا ہم ایسا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان رہے ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلوس تو نکال رہے ہیں، لیکن یہ جلوس نکالنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہے یا ہماری خواہش کے مطابق ہے؟ یہ عمل ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ ہم روڈوں پر چیخیں، چلائیں اور نعرے بازیاں کریں۔ ہماری محبت ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت ہونی چاہیے، جس میں ہم سبھی کو اس دن بلکہ ہر دن درود پاک کی کثرت، نمازوں کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور بہت سے ایسے کام ہیں جو اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند ہے، جسے ہمیں کرنے چاہیے۔ لیکن ہم مسلمان بجائے ان کاموں کے ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ پیارے مسلمانوں، بے شک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں جلوس میں نعتیں لگا رہے ہو یا ویسے ہی نعتیں لگا رہے ہو، لیکن ذرا ان نعتوں کے اندر جو میوزک ڈالی جا رہی ہے، کہ آپ نے اس میوزک پر کبھی غور کیا ہے کہ کس طرح میوزک ڈال کر نعتوں کو دھوم دھڑاکے سے بجایا جا رہا ہے؟ جس پر ہماری نوجوان نسلیں نعوذ باللہ ناچ رہی ہیں اور جہالت کی انتہا کر رہی ہیں، کیونکہ آج کل ایسی ہی نعتیں بہت چل رہی ہیں کہ وہ نعتیں کم لگتی ہیں اور گانے زیادہ لگتے ہیں، جس میں اتنا ساؤنڈ اور اتنی میوزک بھر دیتے ہیں کہ نعت تو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اور یقین جانے ایسا کر کے ہم اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا ناراض کر رہے ہیں۔ اور آپ خود اپنے دلوں پر ذرا ہاتھ رکھ کر کہیے کہ کیا یہ جو بھی کام ہم میلاد النبی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بول بول کر کرتے ہیں، کیا یہ قابل قبول ہے؟ جس طرح اس دن مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر روڈوں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور خاص کر ہمارے نوجوان بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، سٹنٹ سکھاتے ہیں، گاڑیوں پر ریس لگاتے ہیں، پٹاخے اور بم پھوڑتے ہیں، جس میں میری بہت ساری بہنیں خاص طور پر گھروں سے باہر نکل کر یہ بے حیائی کے ماحول میں شریک ہوتی ہیں۔ اور حد تو یہاں ختم ہوتی ہے جب ہمارے نوجوان نعتیں لگا کر ناچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں نہ تو نماز پڑھنے کی فکر ہوتی ہے، نہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے، بلکہ ہم تو انہیں اور زیادہ ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، کوئی بھی عمل ہم کریں تو سنت کے مطابق کریں۔ جب ہم جھنڈے لگا رہے ہیں
گھروں پر، گلیوں میں، گاڑیوں پر، یہاں تک کہ ہر چھوٹے بچے کے پاس یہ جھنڈے رہتے ہیں جس پر کلمہ لکھا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہیں، دینی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں جو صرف میلاد النبی ہونے تک ہی کام آتے ہیں۔ لیکن جب 4 سے 6 دن بعد جب یہ جھنڈے گرتے ہیں تو یہ کوڑے دان میں روڈوں پر پڑے ہوئے ملتے ہیں، اور میں نے خود کئی لوگوں کے گھروں پر کئی جگہوں پر دیکھا ہے جنہوں نے جھنڈے لگائے ہیں اور 8 سے 10 دن کے بعد وہ جھنڈے پھٹ چکے ہیں یا نیچے زمین پر گر چکے ہیں اور اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح بہت سارے لوگ کعبہ شریف اور گنبد خضرا کا مجسمہ بنا کر گاڑیوں پر رکھ کر گھومتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ کیا وہ لوگ ان مبارک گھروں کو ہمیشہ ایسے ہی رکھیں گے، نعوذ باللہ، بغیر انہیں توڑے؟ اللہ اکبر! ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو کام ہم اچھا سمجھ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کتنی بڑی سزا کا باعث بنے گا؟ اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت عطا کرے۔ آج سے 20 سال پہلے تک میلاد النبی جس طرح منایا جاتا تھا وہ قابل تعریف تھا، جس میں سبھی مسلمان اس دن غریب لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کیا کرتے تھے، انہیں راشن تقسیم کرنا، کھانا کھلانا، کپڑے بانٹنا، غریب بچیوں کی شادی میں پیسے دینا، اسکول اور مدرسوں میں غریب بچوں کی امداد کرنا اور بہت سارے قابل تعریف کام کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم لوگ ایسے غافل ہو چکے ہیں کہ صحیح اور غلط میں فرق ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں نصیحت بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم بجائے اس کی نصیحت کو سننے کے فرقوں میں بٹ کر اسے ہی برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم امت محمدیہ کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا ہے، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ! اس آیت میں اللہ پاک نے ہمیں بہترین امت کہا ہے جس کا کام ہے دوسرے لوگوں کو ہدایت کرنا، ان کی اصلاح کرنا اور دین اسلام کو پھیلانا۔ لیکن بجائے اس کے ہم مسلمان آج کس قدر گمراہ ہو چکے ہیں، جو خود اپنے ہاتھوں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں وہ کیسے دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں جب خود ہم ہی غلط راستے پر ہیں؟ لوگ تو ہمارے اعمال کو دیکھ کر اسلام کو سمجھتے ہیں کہ اچھا تو ان کے پیغمبر نے ان کو یہ تعلیمات دی ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ احکام دیے ہیں، اور وہ یہ سب دیکھ کر ہی ہمیں جج کر لیتے ہیں، جس سے انہیں اسلام قبول کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کی تعلیم اور اللہ کے احکامات کو دیکھ کر ہی اسلام لایا تھا۔ لیکن جب خود مسلمان ہی غیر قوموں کی طرح حرکتیں کریں گے اور اپنے دین کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں کو اپنانے لگیں گے تو کیا ہی ہم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میلاد النبی کو اس طرح مناؤ جس سے ہم اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کریں اور اپنے اوپر جہنم واجب نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ زور آور صاحب اقتدار ہے۔ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کرے گا، بے شک اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم اتنی طاقت تو نہیں رکھتے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بدل سکیں، لیکن ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو ان گناہوں کو کرنے سے روک ضرور سکتے ہیں۔ نمبر 1، جلوس نکال کر راستوں کو بلاک نہ کریں۔ نمبر 2، میوزک والی نعتیں نہ لگائیں۔ نمبر 3، جھنڈوں کا احترام کریں۔ اور نمبر 4، جو سب سے ضروری ہے، نمازیں ترک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی ہدایت عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔